السلام علیکم دوستو. لائیو اسٹریم ہم لوگ پہلی دفعہ لائیو کر رہے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا ٹیسٹنگ میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے. تو کوشش ہم یہ کر رہے تھے کہ یوٹیوب پہ اور فیس بک دونوں پہ ہم لوگ اکٹھے آئیں. تو ابھی لکس لائک کہ سارا کچھ اکٹھا ہی آ رہا ہے. تو مجھے آپ 3-4 چیزیں میں آج کے سیشن میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. وہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہیں کہ اسٹڈی ابراڈ میں جتنے ان کو ایشوز آ رہے ہیں ان کو ڈسکس کر لیا جائے آج. کیونکہ ویسے بھی نومبر اور دسمبر میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈیڈ لائنز قریب ہوتی ہیں، اسپیشلی نارتھ امریکن یونیورسٹیز کی، آسٹریلینز کی، یورپینز میں کافی زیادہ یونیورسٹیز ہیں جن کی جو ہیں وہ لاسٹ ڈیٹس ہیں نومبر اور دسمبر میں. تو اس وقت جو بچے ہیں بڑے پینک ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ جلدی میں ہیں. بہت سارے لوگوں نے آئلٹس نہیں دیا ہوا، وہ آئلٹس کے لیے بک کر رہے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پیپر ورک کمپلیٹ نہیں ہو رہے. فار ایگزامپل یونیورسٹی سے ڈگری ان کو نہیں مل رہی، یا وہ HEC سے اٹیسٹیشن کے معاملات ان کے سیٹل نہیں ہو رہے. اسی طرح بہت سارے کنٹریز کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ فارن آفس سے آپ نے اٹیسٹیشن کرانی ہے، تو فارن آفس کے اٹیسٹیشن میں بھی کافی پرابلمز آتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے بچے جو ہیں وہ کافی پینک ہو رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ ایک لائیو اسٹریمنگ کر لی جائے اور آپ سے آپ کے جو فریکوینٹلی آسک کویسچنز ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں. موسٹلی جو مسٹیکس ہیں آج کل جو بچے بنا رہے ہیں وہ مسٹیکس یہ بنا رہے ہیں کہ ان کے جو پیپر ورک ہے اس کو وہ جلد بازی میں اس طریقے سے پورا نہیں کر پاتے، اور وہ کوئی نہ کوئی چیز ان کی رہ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کے جو ریجیکشن کے چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس وقت پینک نہ ہو، بالکل ظاہر ہے آپ کے جو ڈیڈ لائن ہے وہ آبویسلی قریب ہے. تو اگر آپ پینک ہوں گے تو مسٹیک کا چانس زیادہ ہو جائے گا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پینک ہونے کے بجائے آرام سے آپ اس کو ڈیل کریں، سکون سے ڈیل کریں، اور جو ریکوائرمنٹس آپ کی یونیورسٹی کی ہیں ان کو آرام سے آپ دیکھیں اور بڑے غور سے پڑھیں، اور ایک لسٹ بنا لیں، چیک لسٹ بنا لیں، اور اس چیک لسٹ کے بعد آپ سکون سے اس کو 1 بائی 1 کر کے ڈیل کرتے جائیں. جو موسٹلی جو اسٹوڈنٹس مسٹیکس بناتے ہیں، ایک جو ابھی میرے سامنے ایک کافی بڑی اگزامپل آئی تھی پچھلے 3-4 دن پہلے. ایک اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے اپنے جو ریفرنس کے جو ریفریز تھے ان کے ٹوٹل 3 ریفریز انہیں چاہیے تھے، اور ان میں جو 2 ریفریز تھے وہ رسپونڈ نہیں کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں ای میل نہیں ملی. اچھا، ای میل نہ ملنا جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ اس کے لیے آٹومیٹڈ انہوں نے سسٹمز بنائے ہوئے ہیں. آٹومیٹڈ سسٹم سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ریفریز کی ای میل وہاں پہ انٹر کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی ان کو ای میل چلی جاتی ہے. اب اس میں 2 چانسز ہوتے ہیں. پہلا چانس تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ای میل جو ہے وہ اس کے اسپیم فولڈر میں چلی جائے یا جنک فولڈر میں چلی جائے. یہ بھی کافی حد تک چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اپنی سیکیورٹی، ای میل کی سیکیورٹی بہت ہائی کی ہوئی ہے. تو اگر ایسی کوئی چیز ہے تو آپ ان کو پہلے سے کہیں جی کہ آپ اپنے جنک فولڈر اور اسپیم فولڈر کو بھی فوراً چیک کریں کہ وہاں پہ تو نہیں آئی. اگر ان کیس وہ نہیں آئی تو پھر آپ دوبارہ سے فارم میں جا کے چیک کریں کہ کہیں آپ نے ای میل غلط تو نہیں لکھ دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو ای میل نہ گئی ہو، یہ پاسبلٹی نہیں ہے. تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کئی پروفیسرز نے ایک سے زیادہ ای میلز دی ہوتی ہیں، اور آپ جس ای میل کو وہاں پہ انٹر کر رہے ہوتے ہیں اس کو وہ چیک ہی نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا، اس کا سلوشن ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ انہیں کہیں جی کہ چیک کر لیں، اور دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے جو پہلے میں نے پرابلم یہ جنک فولڈر والا بتایا. دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو میرے جیسے بابے ہیں جو تھوڑی سی بڑی ایج کے ہو گئے ہیں، وہ IT میں اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوتے، تو وہ اپنی ای میلز بہت فریکوینٹلی چیک نہیں کرتے. بہت کم چانس ہیں ایسے، حالانکہ پروفیسر بابے بھی بڑے چیتے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی چانسز ہوتے ہیں کہ بابے جو ہیں وہ ای میل چیک نہ کریں. تو آپ نے وہ لوگ ایز اے ریفری اپنے سلیکٹ کرنے ہیں جو فریکوینٹلی اپنی ای میل چیک کرتے ہوں،
ٹھیک ہے. اور موسٹلی لوگوں نے اپنی جو ای میلز ہیں اپنے سیل فونز میں انسٹال کی ہوتی ہیں، سیٹ اپ کی ہوتی ہیں. تو آپ ایسے پروفیسرز کو چوز کریں، ریفریز کو، جنہوں نے اپنی ای میلز اپنے سیل فونز پہ یا وہ فریکوینٹلی چیک کر رہے ہوں. تو اگر وہ نہیں کرتے، فار ایگزامپل آپ نے ایک پروفیسر سے ریکویسٹ کی، انہوں نے آپ کو ای میل دے دیا، آپ نے وہ ای میل وہاں پہ سبمٹ کرا دیا، لیکن آپ کو ریسپانس نہیں آ رہا، تو یونیورسٹی یہ آپ کو آپشن دیتی ہے اس ایپلیکیشن میں کہ آپ اپنے ریفریز کو ایڈٹ کر سکیں. اگر ایک ریفری رسپونڈ نہیں کرا، آپ اس کی جگہ دوسرا ریفری فوراً سے آپ چینج کریں. کئی لوگوں کی جو ہے ڈیڈ لائن 1-2 دن کے اندر آ رہی ہوتی ہے اور وہ سبمٹ کراتے ہیں. موسٹلی آپ کو پتہ ہے اینڈ پہ جاگ آتی ہے ساروں کو، آخری ہفتے سارے بھاگ رہے ہوتے ہیں ڈیڈ لائن پہ. تو جب آپ ایسی سچویشن آ جائے تو آپ نے پھر یہ کہ ریفری فوراً چینج کرنا ہے. آپ کم از کم بیک اپ میں 2 یا 3 ریفریز جو ہیں ریفرنس لیٹرز کے لیے وہ پہلے سے رکھیں، ان سے بات کر کے رکھیں پروفیسر سے، انہیں کہیں جی کہ مجھے ریفرنس لیٹر چاہیے ہوگا، اور اگر چاہیے ہوگا تو پلیز میرا جو ہے وہ آپ نے ریفرنس فوراً ریٹرن کرنا ہے. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک ریفرنس نہیں رسپونڈ کر رہا، 2 کر رہے ہیں، تو آپ نے وہ ریفرنس فوراً جا کے اپنا چیک کرنا ہے، اس کو ایڈٹ کرنا ہے، اور جو بیک اپ میں پروفیسر رکھے ہوئے ہیں وہ ان کو اس کی جگہ ریپلیس کر دینا ہے. تو یہ آ جائے گا. اچھا، دوسرا جو بڑا ایشو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے انگلش لینگویج کا، آئلٹس وغیرہ کا. اب آئلٹس وغیرہ کا یہ ایشو ہے کہ آپ جب آئلٹس دیتے ہیں تو اس کا رزلٹ آتا ہے اور وہ رزلٹ آپ کو آفیشلی دینا ہوتا ہے. اب جب آپ آئلٹس بک کرتے ہیں تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ 5 انسٹیٹیوٹس کو تو وہ فری دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، باقیوں کو وہ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں جی کہ 5 بھی کافی ہے نا، میرا خیال کافی زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ ادھر سے ہی پہلے سے ہی آپ پلان کریں، شارٹ لسٹ کی ہوئی آپ نے یونیورسٹیز، تو آپ پہلے سے پلان کریں کہ یہ 5 یونیورسٹیز میں نے اپلائی کرنی ہے، تو ان کے ایڈریسز وغیرہ وہ آلریڈی آپ سیو کر کے رکھیں. اور جب آئلٹس بک کریں تو اس میں آپشن ہوتی ہے، آپ فوراً سے وہ آپشن فل کریں اور ادھر دے دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ادھر سے آپ کو رزلٹ آیا اور ادھر سے ان کو بھی رزلٹ پہنچ گیا، بلکہ آپ سے پہلے ان کو رزلٹ پہنچا ہوتا ہے. تو یہ بڑا اچھا آپشن ہے، آپ اس کو لازمی یوز کریں. اور ابھی آئلٹس کا جو ہے وہ نعم البدل بھی کافی زیادہ آ چکے ہیں. اس میں جو فار ایگزامپل ڈولنگو ہے، اب ڈولنگو اور پی ٹی بھی بہت زیادہ آج کل پاپولر ہو رہا ہے. جو ڈولنگو ہے اس کی پرائس بہت زیادہ کم ہونے کی وجہ سے بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈولنگو کی طرف جا رہے ہیں، اور بہت ساری یونیورسٹیز نے اس کو الاؤ بھی کر دی ہے کہ آپ آئلٹس کی بجائے ڈولنگو بھی دے سکتے ہیں. اور ہر ایک یونیورسٹی کا ایک سے زیادہ انگلش ٹیسٹ کے وہ فلفلمنٹس ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ ریکوائرمنٹس میں کون سے ٹیسٹ الاؤڈ ہیں یا ان کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کرتے ہیں، تو آپ وہ سارے دیکھ لیں. میجورٹی یونیورسٹیز جو ہیں وہ آئلٹس اور ٹافل لیتی ہیں، ٹھیک ہے. اگر ایک یونیورسٹی اگر آپ ٹافل کر سکتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، آئلٹس کر سکتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے. آئلٹس کا یہ ہے کہ جو برٹش سٹائل ہے، برٹش انگلش، وہ زیادہ تر آئلٹس کو فالو کرتے ہیں، اور جو امریکن سٹائل ہے، امریکن انگلش، وہ ٹافل کو فالو کرتے ہیں. لیکن اب یہ ہو گیا انٹرنیشنلی کچھ عرصے سے، کچھ سالوں سے، کہ وہ ٹافل بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور آئلٹس بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اس لیے یہ 2 تو ٹاپ یعنی کہ ٹیسٹ ہیں. اب ان کے علاوہ بہت سارے اور ہیں، جیسے کینیڈا کی یونیورسٹیز CLB جو کینیڈین لینگویج بینچ مارک، وہ بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن CLB کا پاکستان کے اندر مجھے نہیں پتا کہ کتنے سینٹرز ہیں لیکن بہت کم ہیں. کراچی میں ہیں شاید، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اسلام آباد اینڈ لاہور، لیکن اس کے ہیں. اسی طرح PTE کے بہت زیادہ یہاں پہ PTE بھی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ سینٹرز بن گئے ہیں، پاکستان میں بھی بن گئے ہیں. یہ پیئرسن کا وہ ہے، پیئرسن پبلیشر ہے بہت بڑا، آپ کو پتہ ہی ہوگا. جس طرح آکسفورڈ پبلشنگ ہے، اسی طرح پیئرسن پبلیشرز ہیں بہت بڑے، تو انہوں نے اپنا PTE اسٹارٹ کیا. اسی طرح پھر ڈولنگو بھی اب مارکیٹ میں آ گئے. ڈولنگو کی پرائس میرے خیال کچھ $45 ہے یا کچھ اس طرح ہے، تو بڑی آسانی سے آپ اس کا دے سکتے ہیں. کمپیریٹیولی PTE یا آئلٹس یا ٹافل، ان کی پرائس $100 سے پلس ہے. تو 125 یا 150 یا 200 اس طرح کے لگ بھگ ساروں کی پرائسز ہیں. تو آپ جو ہے ڈولنگو دیکھیں. اور ڈولنگو یہ نہیں کہ آپ بلائنڈلی ڈولنگو دے دیں، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جن یونیورسٹیز کو آپ نے شارٹ لسٹ کیا ہے کیا اس میں ڈولنگو ایکسیپٹیبل ہے بھی یا نہیں ہے. یہ بڑا کویشچن ہے. یہ نہ کریں کہ آپ بلائنڈلی بس ڈولنگو دے دیا،
پتہ چلے کہ جو 5 آپ نے یونیورسٹی شارٹ لسٹ کی ہیں اس میں صرف ایک ہی ڈولنگو ایکسیپٹ کر لی، باقی کہتی ہے کہ جی ہم ڈولنگو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اچھا، ڈولنگو کا ایک اور بھی ہے کہ ڈولنگو نے مارکیٹنگ چونکہ بڑی ایکسٹینسو مارکیٹنگ کی ہے، تو بہت ساری یونیورسٹیز ان کے پینل پہ آ چکی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان یونیورسٹیز نے اپنے جو لینگویج کے جو ٹیسٹ ہیں اس میں ڈولنگو کا نام ایڈ نہیں کیا. بہت ساری آپ کو پتہ ہے کہ ویب سائٹ اپڈیٹ کرنے والا ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، ان کے کسی ڈپارٹمنٹ نے انڈیویجولی اپنے ڈپارٹمنٹ کو اپڈیٹ کر دیا ہوگا اس میں لینگویج کے لیے، لیکن اس کے جو اوور آل انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا جو پیج ہے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس یونیورسٹی کو ڈائریکٹ ای میل کریں، انہیں پوچھیں کہ کیا آپ ڈولنگو کا ٹیسٹ ایز انگلش، جو ٹیسٹ آف انگلش ہے اس کے طور پہ، لینگویج کے طور پہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر وہ کہتے ہیں جی کرتے ہیں تو پھر آپ ڈولنگو دے دیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر آپ نہ دیں ڈولنگو. پھر آپ جو وہ چاہتے ہیں، چونکہ آپ نے اسی یونیورسٹی میں جانا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ تھوڑے سے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اچھا، ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ آپ تھوڑا سا ارلی کر لیں، تھوڑا سا پہلے سے آپ پلان کر لیں، کیونکہ جو ٹیسٹ ہے اس کے لیے ظاہر آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو وہ اٹھے اور آپ نے ٹیسٹ دے دیا، چونکہ آج کل رش بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے ان پہ. ہر ایک کو جو ہے وہ جلدی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ آخری مہینہ ہے اسپیشلی نارتھ امریکن یونیورسٹیز کا، کینیڈین یونیورسٹیز کا اور کچھ برٹش یونیورسٹیز کا، اسی طرح آسٹریلینز کا. کچھ کا گزر چکا ہے اور کچھ کا بس آنے والا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ آپ ٹائملی کر لیا کریں. اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو ابھی میرا خیال ہے 1 مہینہ اگر رہتا ہے آپ کو تو پھر آپ 12-13 دن تو ٹیسٹ جو ہے وہ رزلٹ دینے میں لگائے گا. تو اگر آپ ابھی سے کر لیں تو بہتر ہے. بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ہرڈل کریٹ کرتی ہیں، جو کہ فیوچر میں آپ کو بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں. اچھا، ابھی بہت سارے مجھے جو کویسچنز آتے ہیں وہ کامن جو فریکوینٹلی آسک کویسچن ہے، میں ان کو تھوڑا تھوڑا ایڈریس کرتا ہوں اور ہم تھوڑا سا ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے. فار ایگزامپل ایج لمٹ کے بارے میں بہت زیادہ مسئلے مسائل آتے ہیں. اب ایج لمٹ جو ہے وہ اوور آل نارتھ امریکہ میں تو ایج لمٹ نہیں ہے. ایون یورپین کنٹریز میں بھی جیسے یو کے میں وہ ایج لمٹ نہیں ہے. ہر ایک یونیورسٹی کی میں بات نہیں کر رہا، اگر کسی اسپیسیفک ایک آدھ یونیورسٹی نے ایج لمٹ رکھ لی ہو تو الگ بات ہے، لیکن یو کے میں اوور آل ایج لمٹ نہیں ہے. اپر ایج لمٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح جو آسٹریلین یونیورسٹیز ہیں وہ بھی نہیں ہیں. چائنیز بہت زیادہ ایج لمٹ پہ فوکس ہوتے ہیں. مڈل ایسٹرن یونیورسٹیز وہ بھی ایج پہ ہیں. سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی ایج پہ بات کرتی ہیں. ٹرکش یونیورسٹیز بھی ایج پہ بات کرتی ہیں. چائنا میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی بہت زیادہ تعداد میں جا رہے ہیں، تو چائنیز اسٹرکٹلی ایج پہ بہت زیادہ جاتے ہیں کہ ان کی اپر ایج لمٹ ہے، مثلاً 30، 35 اور 40، 45 کچھ اس طرح. تو بیچلرز، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے تو آپ وہ لازمی دیکھیں اور اس کے مطابق اپلائی کریں. اچھا، اسٹڈی گیپ کے بارے میں. اب اسٹڈی گیپ کے بارے میں دیکھیں، پہلا مسئلہ تو ایج لمٹ کا ہوتا ہے. اگر آپ ود ان ایج لمٹ ہیں تو اسٹڈی گیپ میٹر نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اور اسٹڈی گیپ میٹر اس لیے نہیں کرتا کہ ظاہر ہے آپ اس دوران کچھ تو کرتے ہوں گے نا، آپ نے ویلے تو نہیں بیٹھنا. تو اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بلینک چھوڑنے کی بجائے جو سی وی ہے اس میں کچھ نہ کچھ فل کر دیں. اسپیشلی یہ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل بیچلرز کے بعد کسی خاتون کی شادی ہو گئی ہے اور وہ 4-5 سال بعد جو ہے وہ شادی کے اور دوبارہ وہ اسٹڈی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بڑے آرام سے وہ جو 4-5 سال ہے اس کو بلینک نہ چھوڑیں. اس میں کوئی جاب ڈال دیں، بے شک چھوٹی ڈال دیں، کوئی پرائمری اسکول ٹیچنگ کی ڈال دیں یا کوئی بھی آن لائن ٹیچنگ کی ڈال دیں، کچھ بھی ڈال دیں، لیکن اپنی ایکٹیویٹی لازمی شو کریں. یہ نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھی رہی ہیں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اسٹڈی گیپ میں آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کام کو فل کریں، اپنی جاب شو کر دیں، اور کوئی کچھ بھی نہیں کہتا. بلکہ میچور اسٹوڈنٹس کو زیادہ وہ ترجیح دی جاتی ہے کہ اس کو سمجھ بھی زیادہ آئے گی اور بڑا اچھا آئے گا. یہ یہاں پہ اسٹڈی کا مسئلہ ہوتا ہے جی، کنٹینیوس اسٹڈی کا جی کہ یہ ہوا ہے. یا ایون چائنا میں بھی تھوڑا سا دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس میں تھوڑا سا اپنی اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہی ایکسپیرینس ڈال دیں تو چائنا بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. ود ان ایج لمٹ ہوں، چائنا کو کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا، ایک اور جو بہت زیادہ کویشچن آتا ہے وہ ہے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیا اپنے اسپاؤس اور کڈس کو اپنے ساتھ ڈیورنگ اسٹڈی رکھ سکتے ہیں؟ تو رکھ سکتے ہیں. یہ سارے کنٹریز میں رکھ سکتے ہیں. یہ فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے
کہ جو بچے ہیں یہ نہیں کہ بچے بھی جو ہیں وہ بڑے بڑے بچے ہوں، بڑے بچے نہ ہوں، چھوٹے بچے ہوں تو بڑے آرام سے آپ ان کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ماں کے بغیر جو ہے اسپیشلی وہ بچے نہیں رہ سکتے. تو جو باپ جا رہا ہے اسٹڈی کے لیے وہ اپنے اسپاؤس جو ہے اس کو سامنے رکھے، اور جب اسپاؤس ہوگا، بیوی ہوگی، تو ظاہر ہے اس کے بچے ساتھ ہو جائیں گے. اور اگر آپ سنگل ہیں، مطلب سنگل سے مراد یہ ہے کہ آپ کے بچے نہیں ہیں، تو پھر تو بہت ہی آسان ہے اسپاؤس کو لے کے جانا. جو خاتون ہیں وہ اسٹڈی پہ، بہت سارے ابھی کینیڈا میں نے ایگزامپلس دیکھی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی وائف کو ایڈمیشن دلاتے ہیں اور خود ایز اے اسپاؤس جاتے ہیں. اسپاؤس جانے کا فائدہ بھی بڑا ہے. فائدہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کی اسٹڈی 2 سال کی ہے یا 3 سال کی ہے، 4 سال پی ایچ ڈی ہے، وہ تو 4 سال سے اوپر ہی جائیں گے آپ، مطلب ود ان 4 ایئرز کرنا مشکل ہوگا تھوڑا سا. تو وہ طریقہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی مسز کو وہ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن دلا دیتے ہیں اور وہ خود سے ایز اے اسپاؤس جاتے ہیں. اور اسپاؤس جانے کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کو ورک پرمٹ، اوپن ورک پرمٹ مل جاتا ہے. اچھا، اوپن ورک پرمٹ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں، آپ کیب چلا لیں، آپ ریسٹورنٹ میں جاب کریں، آپ کسی اسٹور میں جاب کریں ایز اکاؤنٹنٹ کے طور پہ، جو کچھ بھی آپ کر لیں، جو آپ کا پروفیشن ہے، تو اس کے وہ جو کام آپ ادھر کریں گے لیگل طریقے سے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو سیلری ہے یا ویجز ہیں وہ آپ آن لائن اس پہ باقاعدہ ٹیکس پے کریں گے، تو 1 سال کے بعد آپ ایلیجبل ہو جائیں گے پی آر کے لیے، آپ پی آر کوالیفائی کر جائیں گے. اب دیکھیں 2 سینیریو ہیں. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اگر ایز اے اسٹڈی جاتا ہے تو وہ اس کو ڈیورنگ اسٹڈی وہ پی آر اپلائی نہیں کر سکتا. میں کینیڈا کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ڈیورنگ اسٹڈی وہ اپلائی نہیں کر سکتا. لیکن اس کا جو اسپاؤس ہے وہ چونکہ ورک پرمٹ پہ ہے، وہ پوری فیملی کے لیے وہ جو پرنسپل اپلیکنٹ ہے، پرائمری اپلیکنٹ، وہ بن جائے اور وہ اپنے تجربے کی، اپنے ایکسپیرینس جو اس کا کینیڈین ایکسپیرینس ہے 1 سال کا، وہ لگا کے تو پی آر وہ لے سکتا ہے 1 سال بعد. تو یہ بڑا ون ون سچویشن والی بات ہے اگر آپ اسپاؤس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں تو اس میں بچے بھی آ جاتے ہیں، پوری فیملی کے لیے پی آر ہو جاتی ہے اور ود ان ٹائم، مطلب آپ بہت جلدی پی آر اچیو کر لیتے ہیں بنسبت وہ اسٹوڈنٹ کے. اگر اسٹوڈنٹ 3 سال 4 سال بعد اس کی ڈگری ہوتی ہے، ڈگری کے بعد وہ 1 سال کام کرے گا تو پھر اس کے بعد وہ ایلیجبل ہوگا اس کے لیے پی آر کے اپلیکیشن کے. تو یہ تو آپ کے کافی سارے سال بچ جائیں گے اگر آپ اسپاؤس کو فرنٹ پہ لے کے آتے ہیں تو دونوں مطلب چانسز ہیں. اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ، اسپاؤس سے ریلیٹڈ بہت سارے کویشچن کیے ہوئے ہیں. اچھا، بہت سارے کویشچن جو ہیں میں اپنی ویڈیوز میں ایڈریس کر دیتا ہوں اور وہ لوگ وہ اس ویڈیو کو نہیں دیکھتے، کسی اور ویڈیو پہ جا کے اس کے بارے میں کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہی کویشچن پوچھ رہے ہوتے ہیں جو میں پچھلی ویڈیو پہ بتا چکا ہوتا ہوں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میرے چینل پہ جائیں یا میرے پیج پہ جائیں. میں فیس بک اور یوٹیوب دونوں پہ ویڈیوز ایٹ اے ٹائم پوسٹ کرتا ہوں، ایک ہی ٹائم پہ دونوں پہ. اگر میں شام کا 7 بجے کا ٹائم ہے تو میں نے اگر ویڈیو بنائی ہے تو میں شام کو 7 بجے ہی اس کو پوسٹ کرتا ہوں، اور دونوں پہ، فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی. تو آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، تھوڑا سا سرچ کر لیں، جو آپ کا کویشچن ہے اس کو میرے چینل پہ یا میرے پیج پہ ہی سرچ کر لیں تو بڑی آسانی سے آپ کو ویڈیو مل جائیں گی. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جو ویڈیوز ہیں ان کی پلے لسٹ بھی بنا لوں، کہ اگر وہ اسٹڈی ابراڈ کی ویڈیو ہے تو اسٹڈی ابراڈ کی پلے لسٹ ہے، اسی میں سارے کویشچن میں آنسر کرتا ہوں اور اسی پہ ویڈیوز جو ہیں اسی پلے لسٹ کا حصہ بن جاتی ہے. تو آپ تھوڑا سا ہمت کر لیا کریں بجائے اس کے کہ آپ، اور آج کل ویسے بھی میں پچھلے دنوں ٹریول میں تھا، بہت ساری ویڈیوز مس کر دی ہیں میں بنانا چاہ رہا تھا لیکن بنا نہیں پایا، تو بس یہ تھوڑا سا گیپ آ گیا. بہرحال اینی وے موسٹلی چیزیں میں آلریڈی ایڈریس کر چکا تھا، اس لیے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو بڑے آرام سے وہ مل جائیں گی. اچھا، اب جو ایک اور جو کویشچن آتا ہے وہ یہاں سے لوگ جانے کے اس کھاتے میں نا اپنے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ باہر بھیجنا چاہتے ہیں. مثلاً اس نے ابھی ریسنٹلی انٹرمیڈیٹ کیا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے انٹرمیڈیٹ کے فوراً بعد جو ہے بیچلرز کے لیے باہر چلا جائے. اب جو پیرنٹس اس طرح سے سوچ رہے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے ان کو کہ بچہ جو جب انٹرمیڈیٹ کر کے آتا ہے تو وہ اتنا میچور نہیں ہوتا. تو اگر آپ بیچلرز کے لیے اس کو باہر بھیج دیتے ہیں تو بہت ساری پرابلمز اس کو فیس کرنی پڑتی ہیں اور بہت زیادہ بلنڈرز بھی مارنے کا چانس ہوتا ہے. تو جو اس ایج میں بچہ آپ نہ ہی بھیجیں تو بہتر ہے. میرا ہمیشہ سے مشورہ یہ ہوتا ہے کہ جو انڈر گریڈ ہے وہ آپ اپنے کنٹری سے کریں، چاہے آپ پاکستان سے ہیں، آپ کسی اور کنٹری سے ہیں، آپ
بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا یا افغانستان، یہ جہاں جو بھی ہمارا ساؤتھ ایشیا کا جو ریلم ہے، اس میں جو بچے ہیں چونکہ وہ گھر میں پلنے والے بچے اتنے میچور نہیں ہوتے کہ وہ اتنے دوسرے کنٹری میں جا کے وہ آزادانہ رہ سکیں، تو اس میں بچے کے بگڑنے کا بھی چانس ہوتا ہے، اس کے بہت ساری غلطیاں کرنے کا چانس ہوتا ہے، اور بچے بہت زیادہ ہوم سکنس کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ فرسٹریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اس دوران۔ تو آپ کوشش کریں کہ بچوں کو اپنی نگرانی میں بیچلرز کرائیں، یہاں سے کرائیں۔ ہاں یہ ہے کہ وہ بچے جن کے پیرنٹس بھی وہاں پہ ساتھ ہوں تو وہ اگر وہ سارے موو کریں پوری فیملی تو دیٹس اوکے، لیکن اگر وہ اکیلا بچے کو باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں، ایون اس کے بہن بھائی بھی ہوں ساتھ تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اکیلا ہے تو پھر آپ اس کو اکیلا نہ بھیجیں، اس کو بیچلرز اپنے پاس رکھ کے کرائیں، پورا بیچلرز وہ یہاں سے کرے، اور پھر وہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی ان دونوں میں سے کسی کے لیے وہ باہر چلائے۔ اچھا، اب ایک اور جو دوسرا ایشو ہے وہ ہے فنڈنگ کا۔ اب جو بیچلرز ہے اس میں فنڈنگ ملنا ناممکن کی حد تک مشکل ہوتا ہے۔ مثلا ایک بچے نے یہاں سے انٹرمیڈیٹ کیا، اس نے بیچلرز کے لیے اپلائی کیا، بہت سارے لوگ ابھی ایم بی بی ایس کے لیے یا انجینئرنگ کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں ایف ایس سی کے بعد، تو ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بیچلرز ڈگری کے لیے فنڈنگ ملنا بہت مشکل ہے، ناممکن کی حد تک مشکل ہے، بہت ریئر چانسز ہوتے ہیں، تو آپ فائنینشلی بہت زیادہ برڈن میں آ جاتے ہیں بچوں کو لے کے، اور اگر بچے کو آپ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ سینڈ کرتے ہیں تو باقی پوری کرنے کے لیے اسے پھر کام کرنا پڑتا ہے، جو کہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے پڑھائی کے ساتھ کام کرنا، اور بیچلرز کی پڑھائی تھوڑی سی ٹف بھی ہوتی ہے کہ اس کو کورسز بہت زیادہ پڑھنے پڑتے ہیں۔ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کورسز کم ہوتے ہیں ماسٹرز میں، پی ایچ ڈی میں تو بالکل وہ ریسرچ ہی ہوتی ہے، کورس ورک کے بعد تو آپ فری ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بیچلرز میں آپ کو پورا کورس ورک ہی کرنا ہوتا ہے، اور ایک سیمسٹر میں 4 سے 5 کورسز پڑھنا بڑا مشکل ہے کہ ڈیلی بیس پہ آپ نے یونیورسٹی جانا ہے، تو اس کے ساتھ اگر آپ کے ذہن میں آ جائے کہ آپ نے کام بھی کرنا ہے تو پھر آپ تھوڑا سا پرابلم میں پڑ جائیں گے۔ اچھا، تو آپ کوشش کریں کہ اس فائنینشیل برڈن میں نہ آئیں۔ اچھا، دوسری چیز جو اس میں ایک اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ماسٹرز اور پی ایچ ڈی ہے اس میں فنڈنگ آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے، نہ کرتے ہوئے بھی اگر آپ کو آدھی فنڈنگ بھی مل جائے تو تب بھی آپ کے لیے ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ کو اگر 50% بھی ملتی ہے تو تب بھی تھوڑا بہت آپ جو ہے وہ گزارا کر لیتے ہیں، اس طرح پی ایچ ڈی میں بھی، لیکن بیچلرز میں تو آپ کو 50% بھی نہیں ملے گی، اس لیے آپ اگر ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے باہر بھیجیں تو اس وقت میچور بھی ہوگا بچہ اور اس کو آسانی سے فنڈنگ بھی مل جائے گی اور وہ کر لے گا۔ اچھا، ایک اور کویشچن جو میں بہت زیادہ مجھے آتا ہے وہ سلیکشن آف یونیورسٹیز کے بارے میں آتا ہے۔ اچھا، اب جو دیکھیں ساری جو ہے نا محنت وہ مجھ سے کراتے ہیں بچے، مجھ سے کیسے کراتے ہیں؟ مجھ سے پوچھ رہے ہوں گے جی کون سی یونیورسٹیز، لسٹ آف یونیورسٹیز، مطلب ایک یونیورسٹی کے بارے میں نہیں کہہ رہے، مجھے پوچھ رہے ہیں جی کہ امریکہ میں کتنی یونیورسٹیز ہیں جو میڈیکل میں کراتی ہیں۔ اب امریکہ میں آپ سینکڑوں نہیں ہزاروں یونیورسٹیز ہیں، میں کس طرح آپ گوگل اٹھائیں، آپ وہاں پہ سرچ کریں، یار کچھ کام خود بھی کریں۔ مجھ سے آپ سوشل سائنسز کے بارے میں پوچھ لیں یا میڈیا کے بارے میں پوچھ لیں یا کوئی مطلب جو ملتے جلتے ہیں میرے کمپیوٹر سائنس کے بارے میں پوچھ لیں، وہ تو میں آپ کو چلیں گنی چنی کینیڈا کی حد تک پوچھ لیں تو میں آپ کو فوراً ہی آپ کو بغیر دیکھے بتا سکتا ہوں کہ فلاں فلاں یونیورسٹیز ہیں جن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مجھے اٹلی کی کوئی یونیورسٹیز کے بارے میں پوچھیں کہ جی اٹلی میں کون سی یونیورسٹیز ہیں جو انجینئرنگ کرا رہی ہیں، تو میں کدھر سے لے کے آؤں گا یار؟ مطلب میں نے بھی تو آن لائن ہی سرچ کرنی ہے، تو مجھ سے پوچھنے کے بجائے آپ خود سے گوگل پہ چلے جائیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو تھوڑی سی محنت خود بھی کر لیا کریں۔ مطلب مجھے بہت سارے کویشچنس کے میں آنسر نہیں دیتا تو لوگ سمجھ رہے ہوں کہ میں روڈ ہوں یا میں ان کو اگنور کر رہا ہوں، پڑھ میں لیتا ہوں لیکن میں اس کا کیا آنسر دوں؟ مطلب کتنی لمبی میں لسٹ آپ کو بھیجوں کہ ایک میں آپ پوچھ رہے ہیں جرمنی میں انجینئرنگ کی آپ مجھے لسٹ بھیج دیں، دوسرا پوچھ رہے جی چائنا میں میڈیکل کی لسٹ بھیج دیں، تو تھوڑا سا کام خود بھی کر لیا کریں۔ اچھا، جو سب سے بڑا ایشو ہے جو اس وقت لوگوں کو پیش آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جی ایجنٹس کے تھرو لوگ اپلائی کر رہے ہیں، تو مجھ سے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی کہ آپ کی نظر میں کون سا ایجنٹ ہے۔ مثلا میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں، میں فرسٹ ٹائم انگلینڈ گیا UK ارلی 2000 میں، تو مجھ سے پوچھتے ہیں جی لوگ وہاں پہ جو پاکستانی کہ جی ہم نے بھی اپنے رشتہ داروں کو بلانا ہے، تو آپ کا ویزا کون سے ایجنٹ نے لگایا؟
تو میں انہیں کہتا تھا یار ایجنٹ نے کدھر لگایا ہے، ایمبیسی لگاتی ہے ویزا، میں نے تو ایمبیسی میں اپلائی کیا اور انہوں نے ویزا دے دیا. تو یہ جو پاکستانی جو تھاٹ پروسیس ہے، یہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، یہ ان کے ذہن میں بس وہی آتا ہے کہ آپ پیسے دیں اور کام کرا لیں، یار خود محنت نہیں کرنی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں، اس دن میرے بڑے اچھے ایک جاننے والے مجھ سے کہتے ہیں کہ یار آئلٹس جو ہے وہ پیسے دے کے بھی ہو جاتا ہے، آئلٹس کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. میں کہ یار کیسے، آپ جتنے آپ پیسے یہ ذہن میں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اتنی محنت کرا دیں بچے کو، ٹھیک ہے، تھوڑی سی محنت کرا دیں. اس سے مطلب کہ جو اگر آپ نے ذہن میں 5-10 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں کہ جی میں اتنے بھی دے دوں گا، تو اس سے اس کی 2-3 مہینے کی محنت کرا دیں، اسے اچھی ٹیوشن دلا دیں، اچھے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن دلا دیں. یوٹیوب پہ اتنے بڑے ریسورسز ہیں. یوٹیوب جو ہے اس وقت اسٹوڈنٹس کے لیے میں تو کہتا ہوں بہت بڑا ایک سورس ہے، سورس آف انفارمیشن ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے آپ یوٹیوب پہ جائیں آپ کو مل جائے گی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کو ہر مسئلے کا. ایک بہت اچھا چینل ہے جو یوٹیوب کے لیے میں لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہوں، اسد یعقوب ہیں یوٹیوبر، بہت اچھا وہ آئلٹس کی وہ تیاری کراتے ہیں. آئلٹس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بھی باقی ٹیسٹ ہیں انگلش کے وہ ایک ہی پیٹرن پہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ 4 ہی ماڈیول ہیں اس کے. آپ اگر آئلٹس کی تیاری کر لیں تو باقی کی بھی بڑے آرام سے تیاری کر لیتے ہیں. بس باقی کا جو ٹیسٹ دینے کا طریقہ ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. مثلا پی ٹی ای کا اپنا طریقہ ہے اور ٹافل کا اپنا طریقہ ہے، اسی طرح ڈولنگو کا اپنا طریقہ ہے. تو آپ ان کی ویب سائٹس پہ جا کے آپ جو ہے ان کے اسپیسیفک طریقے دیکھ لیں. ادروائز ایک کسی کی آپ تیاری کر لیں تو باقیوں کی بھی تیاری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے تو ساری انگلش ہی نا. جب واپس آتے ہیں کہ ایجنٹس پہ، ایجنٹس کا یہ مسئلہ ہے کہ لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے لیے ایجنٹس نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس نے ادھر سے ہی انفارمیشن لینی ہوتی ہے جدھر ساروں نے جا کے آن لائن ویب سائٹ سے ہی. مثلا ایک یونیورسٹی کی انفارمیشن اس یونیورسٹی نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالی ہوئی ہے، اس نے بھی ادھر سے انفارمیشن لینی ہے، آپ نے بھی ادھر سے لینی ہے. اگر کسی ویزا کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس ایمبیسی پہ جو انفارمیشن ہوگی ایجنٹ کے پاس بھی وہی انفارمیشن ہوگی جو آن لائن ہے. ایجنٹ کے کوئی مامے کے بچے نہیں بیٹھے ہوئے ایمبیسڈر جس سے وہ ڈائریکٹ پوچھے گا جی کہ یہ میں اس میں یہ پیپر لگا دوں وہ پیپر انہوں نے ادھر سے لسٹ بنانی ہے، چیک لسٹ بنانی ہے. آپ بھی تھوڑی سی محنت کریں. میں آج تک میں جتنی جگہوں پہ ٹریول کیا ہے یا اسٹڈی کے لیے گیا ہوں باہر یا جو بھی میں پاکستان سے باہر ٹریول کیا ہے، میں نے کبھی کسی ایجنٹ کا سہارا نہیں لیا، بلکہ میں دوستوں کو بھی خود ہی فارم فل کر کے دیتا رہا ہوں. اور میں ہمیشہ سے انکریج کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ خود سے فارم فل کریں. اچھا آپ نے بیچلرز کر، آپ دیکھیں کہ لوگ بیچلرز کر چکتے ہیں اور وہ ماسٹرز کے لیے وہ ایجنٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، اور اس ایجنٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں جو خود میٹرک فیل ہوتا ہے. مطلب وہ خود کبھی پاکستان سے باہر نہیں گیا، وہ ان کے امریکہ کے ویزے لگا رہا ہوتا ہے. مطلب آپ تصور کر سکتے ہیں ایسی مطلب چیز کے. تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ویک اپ کال میں اکثر دیتا ہوں. یہ میں پہلے بھی اس پہ کافی سیمینارز میں بات کر چکا ہوں، پہلے بھی کافی دفعہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر چکا ہوں کہ آپ خود سے اپلائی کریں. آپ خود پڑھے لکھے ہیں تو کیوں ایجنٹس کا سہارا لیتے ہیں؟ انہوں نے بھی انفارمیشن ادھر سے اٹھانی ہے، اور وہی انفارمیشن ہے کہ وہ جب کھولتے ہیں تو ادھر انفارمیشن چینج نہیں ہو جاتی، وہ وہی رہتی ہے جو اب آپ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک اور ایجنٹس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ کو نقصان کیا ہو سکتا ہے. آپ جب پہلی دفعہ اپلائی کرتے ہیں، آپ نے ایجنٹ کے تھرو فار ایگزامپل اپلائی کر دیا. اب ایجنٹ نے جو ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق آپ کو جلدی میں جو ایڈمیشن ویزا فارم ہے اس پہ جو بھی انفارمیشن اس نے دی ہے آپ سے لے کے، کئی شکیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سے وہ انفارمیشن نہیں لے پاتا. اور چونکہ کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، وہ ہر وقت تو آپ اس کے ساتھ نہیں ہوتے، اور ہر وقت وہ آپ کا فارم فل کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتا. اس نے تو اپنی کنوینئنس دیکھنی ہے. اس کے پاس اگر 3-4 لوگوں کا اسٹاف ہے تو اس نے ایک کیس ایک بندے کو دے دینا ہے، دوسرا دوسرے کو تیسرے کو. اب وہ بانٹ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں، یا ایک ہی بندہ ہے تو اس نے خود ہی کرنا ہے. تو وہ ایسی انفارمیشن ڈال دے گا شارٹ کٹ کے لیے جو آپ کو نہیں پتا ہوگی. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ ویزا فارم پہ آپ کی وہ اپلیکیشن ویزا کے لیے چلی گئی، آپ نے ویزا اپلائی کیا، آپ کا ویزا لگ گیا فار ایگزامپل. ٹھیک ہے. آپ جب رینیو کے لیے جائیں گے اور آپ خود سے فارم فل کریں گے جب آپ امریکہ یا کینیڈا بیٹھے ہوں گے، تو آپ وہی فارم جب فل کریں گے تو وہ جو انفارمیشن ہے اگر اس نے کوئی بلنڈر مارا ہوا اور آپ نے صحیح بھی کر دیا تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا. وہ کہیں گے کہ آپ نے پہلے یہ انفارمیشن دی تھی، ابھی یہ انفارمیشن آپ دے رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک اس میں گیپ ہے جو کہ میں نے اوور دا پیریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ آئیڈینٹیفائی کیا. بہت سارے لوگ میرے جاننے والے ہیں، ان کا پہلی دفعہ وہ ویزا لگ گیا،
اسپیشلی یہ انگلینڈ میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں اور وہ ایجنٹس کو پیسے دیتے ہیں، ایجنٹس ہی فارم فل کرتے ہیں، اور وہ پتہ چلتا ہے جی اس کی شادی ہوئی ہے لیکن اس نے ان میرڈ لکھ دیا، یا اس کی شادی ہوئی ہے، اس کے بچے ہیں، اس نے بچے نہیں لکھے، یا اس کے 3 بچے ہیں، اس نے 1 لکھا ہے، 2 لکھے ہی نہیں. تو جب آپ ادھر سے جب اس کو رینیو کرتے ہیں، ادھر سے نہ واپس آ کے جب آپ اس کو دوبارہ سے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یار پہلی دفعہ دے لگ گیا سی، دوسری دفعہ ریجیکٹ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے. تو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ جو انفارمیشن دی ہے اور دوسری دفعہ جو انفارمیشن دی ہے دونوں مس میچ کر رہی ہیں. تو یہ مس میچ والی چیز جو ہے یہ اچھا، اس سے بچنے کا بھی ایک طریقہ ہے. بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اگر آپ نے لا محالہ آپ نے دینا ہی دینا ہے ایجنٹ کو، میری اتنی تقریر کے بعد بھی آپ نے پیسے دے کے ایجنٹ سے ہی فارم فل کرانا ہے، تو چلیں اس کا بھی میں آپ کو حل بتاتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ایجنٹ وہ فارم فل کر کے جمع کرانے لگے تو آپ اس سے کہیں کہ یار ایک کاپی آپ نے مجھے بھی دینی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ ایجنٹ سے ایک کاپی جو ہے پورے فارم کی کاپی، ہر ایک ڈاکومنٹ کے بارے میں ایک چیک لسٹ، وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں. جب آپ دوبارہ اس کو اپلائی کریں گے تو آپ اس فارم کو، پچھلے فارم کو دیکھیں کہ میں نے پچھلی دفعہ کیا لکھا تھا. اگر آپ نے کوئی جھوٹ بھی لکھا ہے تو وہ ریپیٹڈلی وہی آپ اس کو دیکھیں، اسی کو فالو کریں کہ یہ میں نے لکھا تھا تو ابھی کس طریقے سے میں اس کو کور کر سکتا ہوں. تو یہ ایک بچنے کا بھی طریقہ اس کا ہے، لیکن اس کی کیا ضرورت ہے جب آپ خود پڑھے لکھے ہیں. چلیں ایک ان پڑھ بندہ ہے جو بیچارہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا جو ہے کوئی اور ان پڑھ بندہ اس کو رشتہ دار کو بلانا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے تو چلو ماننے والی بات ہے. چلیں وہ دور بھی ہے، چلیں اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا بھی ہے، چلیں ٹائم نہیں ہے، وہ جسٹیفائی. اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کے پاس ٹائم بھی بہت ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس نالج بھی ہے، ان کے مطلب یونیورسٹی میں 4 سال اگر لگائیں، اگر آپ ایک امیگریشن کا یا یونیورسٹی کا فارم فل نہیں کر سکتے تو میں تو کہتا ہوں آپ کی ڈگری کینسل کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہیں ان پہ تھوڑا سا خیال کریں تو بڑے آرام سے آپ ان پہ کام کر سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں. اینی وے میں ایک آدھ چیز اور ایڈریس کر کے پھر میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اچھا، ایک جو آخری جو ہے میرا خیال ہے کہ میں ڈسکس کر لیتا ہوں کہ کون سا کنٹری سوٹیبل ہے. اس پہ میں 2-3 ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں کہ کون سے کنٹریز آپ کے لیے بہتر ہیں، فیمیلز کے لیے کون سے کنٹری. اس پہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پچھلے دنوں اور اس پہ کافی زیادہ مجھے فیڈ بیک بھی ملا تھا. تو ایک تو نہیں، کافی میل حضرات نے کہا جی کہ آپ میلز کے لیے بنا دیں. میں کہا یار میلز کے لیے کیا بناؤں، ان کے لیے تو ساری چیزیں کھلی ہیں. صرف ہمارے ہاں فیمیلز کے لیے پرابلم ہوتی ہے کہ وہ بیچاری، ان کے لیے بڑی لمیٹڈ سی آپشنز ہوتی ہیں. اور یہ ہمت ہے ان فیمیلز کے لیے اور اسپیشلی ان کے پیرنٹس پہ جو اپنے بچوں کو اتنا ٹرسٹ دیتے ہیں باہر بھیجنے کے لیے، اور یہ بہت بڑی بات ہے بینگ اے پاکستانی. تو ان کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی. لیکن اس پہ دوبارہ سے بات کر لیتے ہیں کہ جو اچھے، جو بیسٹ ہمارے لیے سوٹیبل کنٹریز ہیں، ان میں جو پہلے نمبر پہ کنٹریز وہ آتے ہیں جو انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں. کیونکہ انگلش ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے تو بچپن میں شاید مطلب ہمارے زمانے میں 6ٹھی سے انگلش سٹارٹ ہوتی تھی، لیکن ابھی جو ہے وہ تو ڈے 1 سے آپ کسی بھی اسکول میں جائیں تو انگلش لینگویج آپ کو ڈے 1 سے سکھائی جاتی ہے. اور جب آپ میٹرک تک ہوتے ہیں تو کافی حد تک آپ کمیونیکیشن کے قابل ہو چکے ہوتے ہیں. تو پہلی جو پرائرٹی آپ دیں انگلش اسپیکنگ کنٹریز کو، کہ وہ کنٹریز جیسے فار ایگزامپل امریکہ، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ تو چیدہ کنٹریز ہیں جو انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں. ان میں آپ دیکھیں، اگر آپ ان میں نہیں جانا چاہ رہے تو پھر کون سے کنٹریز بیسٹ ہیں. اس میں دیکھیں چائنا سب سے آگے. اگر آپ ٹیکنالوجی کی ڈگری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو چائنا جائیں. چائنا میں آپ کو اسکالرشپ بھی مل جاتا ہے، پاکستانیوں کو بہت اچھا ماحول بھی ملتا ہے، رسپیکٹفل ہیں. یہ 3-4 کنٹریز جو ہیں جہاں پہ پاکستانیوں کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے، اس میں چائنا نمبر 1 ہے، پھر ترکی ہے، پھر آپ جرمنی ہے. نان انگلش اسپیکنگ کنٹریز کی بات کروں، جرمنی میں بھی بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں پچھلے عرصے میں گئے، اور جرمنی ایک اچھی آپشن ہے. اگین ٹیکنالوجی کے لیے بہت اچھی آپشن ہے چائنا کے بعد. چائنا، جرمنی، ترکی پہ بھی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ ترکی آپ کیسے جائیں اور کس طریقے سے آپ ایڈمیشن لیں. اس کے علاوہ کوریا، جاپان، یہ آپ کے پاس بڑے اچھے ہیں. پھر سینٹرل یورپ میں آپ کہہ لیں کہ
فرانس کہہ لیں، لیکن فرانس بھی بہت ہائی ٹیک میں، اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو جائیں، اس کی کچھ یونیورسٹیز ہیں، اٹلی کی ایک آدھ یونیورسٹی ہے، اسی طرح فار ایسٹ میں جو ہے وہ سنگاپور، ہانگ کانگ کی کچھ یونیورسٹیز ہیں جو بہت ٹاپ رینکنگ کی ہیں، تو وہاں آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو نان انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں ان میں 3 کنٹریز تو میں ٹاپ پہ رکھوں گا، اس میں چائنا ہے، جرمنی اور ترکی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں تو وہ سویڈن ہو گیا، نارڈک کنٹریز، سویڈن، ڈینمارک، ناروے، یہ کنٹریز ہیں جدھر تھوڑی سی، سویڈن اسپیشلی، سویڈن بالکل کینیڈا کی طرح ہے، بہت زیادہ ان کے پاس جگہ ہے، پاپولیشن کم ہے اور بہت پیسفل ہے اور ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ یعنی کہ ابھرتا ہے، ذہن میں آتا ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے اور بہت اچھا وہ اپنے سٹیزن کا خیال رکھتے ہیں، تو بہت پیسفل ہے، بہت اچھا ہے۔ نان انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ 3-4 کنٹریز ہیں، جرمنی، سویڈن، چائنا اور ترکی، تو یہ کنٹریز ہیں۔ باقی آپ کی اپنی چوائس ہے، سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کچھ آپ کے رشتہ دار رہ رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل پچھلے دنوں اسپین میں میرے ایک دوست تھے، ان کے ریلیٹیو تھے، اپنے بچوں کو اسپین بھیج رہے تھے۔ اسپین میں حالانکہ کوئی ویل نون یونیورسٹی نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کو سپورٹ ہے وہاں پہ اور آپ اپنے بچوں کو سمجھتے ہیں کہ اگر میں وہاں پہ بھیج دیتا ہوں، اس کا چاچا، تایا، ماما کوئی بھی ہے ادھر رشتہ دار ہے، اس کو جو ہے وہ رہائش بھی مل جائے گی، کھانا پینا بھی مل جائے گا اور کنٹرول میں بھی رہے گا بچہ، تو ٹھیک ہے آپ ان کنٹریز میں بھیجیں، کسی بھی کنٹری میں بھیج دیں۔ لیکن اگر آپ نے کوالٹی ایجوکیشن لینی ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا جو آسانی ہے وہ انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں۔ آسانی سے مراد میری اسٹڈی میں آسانی نہیں ہے، ادھر رہنے، چلنے پھرنے، کمیوٹ کرنے کی آسانی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نان انگلش اسپیکنگ کنٹری میں جاتے ہیں، جرمنی جاتے ہیں، تو آپ خالی کلاس روم میں تو نہیں رہتے نا، کلاس روم میں تو چلیں جو اس کا میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ انگلش ہے، تو باہر کیا کریں گے کلاس روم سے؟ آپ نے باہر جا کے کوئی سودا سلف نہیں لانا اپنے لیے، آپ نے ٹریول نہیں کرنا ٹرانسپورٹ پہ، آپ نے پڑھنا نہیں ہے سائن بورڈز کو دیکھ کے، آپ نے جہاں پہ رہنا ہے لینڈ لارڈ سے بات نہیں کرنی، تو ان ساری چیزوں پہ تھوڑا سا بندے کو پرابلم آ جاتی ہے۔ اور کچھ ایسے کنٹریز ہیں جو انگلش سے نفرت کرتے ہیں، تو جب آپ ان کنٹریز میں انگلش بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، اور اس لیے بہتر یہ ہے کہ انگلش اسپیکنگ کنٹریز فرسٹ چوائس۔ اگر نہیں تو ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر نان انگلش اسپیکنگ کنٹری میں جا رہے ہیں اور آپ کو ابھی 5-6 مہینے رہتے ہیں کلاسز سٹارٹ ہونے میں، یا 7-8 مہینے رہتے ہیں، یا آپ پہلے سے پلان کرتے ہیں کہ میں نے 2 سال بعد فلاں کنٹری میں جانا ہے، فار ایگزامپل آپ نے جرمنی جانا ہے، تو آپ وہ جو 2 سال رہتے ہیں یا 1 سال رہتا ہے اس کے اندر آپ جرمن لینگویج سیکھ لیں، کم از کم کنورسیشنل ہیلو ہائے یا تھوڑا سا پڑھنا لکھنا آپ کو آ جائے، تو بڑے آرام سے آپ وہاں جا کے آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، کم از کم سائن بورڈ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہیلو ہائے کر سکتے ہیں، کسی کافی شاپ میں جا کے چائے کافی خرید سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لے سکتے ہیں، کرنسی گن سکتے ہیں، یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ کرنسی نوٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوں اور کنورسیشنل لینگویج آپ کو آنی چاہیے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں۔ چائنیز لینگویج کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب جگہ جگہ چائنیز لینگویج سکھانے والے انسٹیٹیوٹ آ گئے ہیں، بیکاز سی پیک کی وجہ سے بہت سارے چائنیز پاکستان میں آئے، اور یہاں پہ امپلائمنٹ آنے والے ٹائم میں، آنے والے دنوں میں چائنیز لینگویج سیکھنے والوں کے لیے بہت بڑی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کھلنے والی ہیں۔ تو اگر آپ چائنا نہیں بھی جانا چاہ رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو چائنیز لینگویج لازمی سکھائیں، تو چائنا جو ہے یہ چائنیز لینگویج آپ کے بچوں کو فائدہ دے گی آنے والے ٹائم میں، اور ایک ایکسٹرا لینگویج جو ہے وہ آپ کو ایکسٹرا جو ہے انکم کی بھی گارنٹی دیتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی لمبی نہ ہو جائے میری ٹاک، کیونکہ آلریڈی کافی وقت ہو چکا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ادھر ہی آج کی جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں اگر کوئی کویشچن ہوتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ویکلی یا کم از کم بائی ویکلی کچھ اس طرح کر کے تو میں آن لائن یہ لائیو اسٹریمنگ کا جو ہے وہ سیشن کرتا رہوں، تاکہ سارے جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیں، اپنا خیال رکھیے گا اور کویشچن مجھے بھیجیے گا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نیکسٹ اسٹریم